ہم نا کسی دوسرے کی غلطی کو معاف نہیں کر پاتے. اب بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ ہم زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے معاف کیا، لیکن معاف کرنے کے باوجود ہم اس انسان کی غیبت بھی کرتے ہیں. ہماری زبان پہ نا اس انسان کے لیے شکوہ بھی رہتا ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل میں بٹھا کے گرجز پالتے ہیں اور وہ دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اور جب آپ دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو اس انسان کو یاد کر کے آپ برن آؤٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر تبھی رات کو 2 بجے ایمبولینس بھی آتی ہے، تبھی لوگوں کو ہارٹ اٹیکس بھی ہوتے ہیں. تو آئی بلیو کہ بھائی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. صدا میں بڑی انٹرسٹنگ بات کرتا ہوں اور مجھے نا بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، بیکاز ایز اے سائیکو تھراپسٹ میرے پاس جب میاں بیوی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، ریلیشن شپ تھراپسٹ کے لیے آتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا خاوند کہ جو سارا دن اپنے باس کی جلی کٹی سنتا ہے. مطلب وہ اس کو اگر ایک خروس بد مزاج قسم کا باس ملا ہوا ہے، وہ 10 سال سے 15 سال سے اس باس کو بھگت رہا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی چھوٹی سی بات نہیں سن سکتا، وہ اپنے ماں باپ کی چھوٹی سی بات نہیں سن سکتا. اسی طرح وہ عورت جو جاب کرتی ہے، وہ دفتر کے اندر اپنے باس کی، اپنے کولیگس کی جلی کٹی سنے گی، لیکن گھر میں آ کے وہ اپنے خاوند کی یا اپنی ساس کی، اپنی نند کی کوئی چھوٹی سی بات برداشت کرنے کے لیے ریڈی نہیں. یا وہ عورت جو ساری عمر اپنے ماں کی برداشت کرتی رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جس کی ماں نے اس کو نہ کبھی ڈانٹا ہو، یا اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے نہ ڈانٹا ہو؟ بھئی ہے دنیا میں کوئی جتنی بھی لاڈلی لڑکی بیٹی کیوں نہ ہو، ماں باپ اکثر چھوٹی موٹی ڈانٹ پلا دیتے ہیں، لیکن وہیں لڑکی جب ان لاس میں جاتی ہے تو وہاں پہ ساس کی کوئی چھوٹی سی بات بھی اس کو برداشت نہیں ہوتی. سو دس از واٹ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی تعلق کو نبھانے کے لیے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، اور کمپرومائز کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہماری اپنی صحت بہتر ہوتی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ ذہنی اور جسمانی صحت کی بہتری کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے.